نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدی کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں بہت جگہوں میں نے دیکھا، بہت سے ویڈیوز دیکھی، خاص کر یہ لاہور کے جو عبقری نالج والے ہیں، ٹھگ، بہت سارے ان کی ویڈیو ہیں۔ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ بارش کا پانی لیں، اس پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 70 مرتبہ یہ پڑھیں، 70 مرتبہ یہ پڑھیں اور پئیں، ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یاد رکھیں، 3 مبارک پانی ہیں: آب زمزم، وضو کا بچا ہوا پانی اور بارش کا پانی۔ بارش کا پانی ویسے ہی بہت مبارک پانی ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے بابرکت اور مبارک پانی اتارا ہے، اس میں شفا ہی شفا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے پاکیزہ پانی آسمان سے اتارا ہے جو پاک ہے، طاہر ہے اور مطہر بھی ہے، اس میں شفا ہی شفا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بارش کا شروع کا پانی ہرگز جمع نہ کریں، جب خوب برس جائے اس کے بعد کا پانی جب چونکہ فضا میں جب بارش بہت عرصہ تک نہیں ہوتی، گرد اور دھول ہوتی ہے، تاکہ وہ ختم ہو جائے، صاف شفاف پانی لیں، اور بہتر یہ ہے کہ بارش کے پانی کو بوائل کر لیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ابال لیں پھر استعمال کریں۔ اب یہ جو حدیث اور روایت جو ہے مشہور کی ہوئی، خاص کر عبقری نالج کا جو پیر ہے، جو ٹھگ ہے، ٹھیک ہے، حکیم طارق محمود چغتائی واللہ عالم، کہ ایک پنسار تھا، پنساری بھی نہیں تھا، ایک دکان تھی اسلام آباد میں، یہاں سے PhD لندن بن گیا، کبھی باہر پڑھا نہیں ہے، کیسے بن گیا یہ میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں جو اس کے ٹھگ کا، ان کے دوغلا پن کا، ان کے شکار ہوتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، مختلف قسم کے قصے کہانیاں گڑھتے رہتے ہیں، اپنی دعائیں اور جو ان کی میڈیسن ان کو بیچنے کے لیے، رسالوں کو بیچنے کے لیے۔ اور کئی ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے جو ان کے پاس، جنہوں نے ملازمت کی ہے، جو ان کے لکھتے رہتے تھے، سارا دن ان کا کام یہ ہوتا تھا، من گھڑت قسم کے قصے اور کہانیاں لکھتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، خود بھی بچیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں۔ نہ یہ ٹھگ عالم ہے، نہ فاضل ہے، نہ کسی بڑے عالم کے ساتھ اس کا نسبت ہے، نہ تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، اہل حدیث ہے، اور اہل حدیث کے جو معتبر علماء ہیں، جو جماعت، انہوں نے بھی اس کو نکالا ہوا ہے۔ آگے آپ کی مرضی، میرا کام تھا حق بات آپ تک پہنچانا، آگے ماننا نہ ماننا یہ آپ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ من گڑت اور موضوع حدیث ہے، بہت میں نے تلاش کی، بڑے بڑے محدثین نے، وقت کے بڑے بڑے علماء سے، اساتذہ سے پوچھا، کہیں مجھے نہیں ملی۔ اگر آپ کو اس کا حوالہ مل جائے پھر مجھے بتا دیں۔ یہ اپنی طرف سے انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس سے بچیں۔ ٹھیک ہے، ویسے آپ بارش کا، میں نے بتایا بہت مبارک پانی ہے، اس کو اکٹھا کریں، اس پر سورہ فاتحہ پڑھیں، چاہے 41 مرتبہ پڑھیں، چاہے 21 مرتبہ پڑھیں، چاہے 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ صورتیں پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، آیات شفا پڑھیں، دم کریں، لیکن یہ نسبت ہرگز نہ کریں، یہ حدیث میں یہ آتا ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ ویسے پڑھیں تو سونے پر سہاگ ہے، قرآن سارا شفا ہے، سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، بارش کا پانی ماء سما یہ شفا ہے۔ جب اتنی ساری شفائیں اکٹھی ہوں گی تو ضرور اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائیں گے، ضرور آپ کے پیاروں کو اور بیماروں کو شفا ملے گی۔ یہ استعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پیاروں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستقلہ اور مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس طرح کے جیلی اور ٹھگ قسم کے جو لوگ ہیں، جو سادہ لوگ قسم کے لوگوں کو ٹھگتے رہتے ہیں، اپنی میڈیسن بیچنے کے لیے، اپنے رسالے بیچنے کے لیے، مختلف چیزیں بیچنے کے لیے ان سے میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔